کے دن ہماری گفتگو آداب تبرہ اور احکام لعنت پر ہوتی ہے۔ تاریخ میں قابل سے شروع کریے اور اس سے بھی پہلے ابلیس، لعنتی لوگ بہت رہے ہیں، اور قرآن مجید کا اعلان بھی ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، ابلیس کے اوپر خدا کی لعنت قیامت تک ہوتی رہے گی۔ ابلیس کو مہلت ملی ہے، اِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوم، وقت معلوم سے مراد، یوم وقت معلوم سے مراد زمانہ رجعت و زمانہ ظہور امام مہدی علیہ السلام ہے، یعنی اسے قیامت تک کی زندگی نہیں دی گئی ہے، صرف حکومت اہل بیت قائم ہونے تک زندگی دی گئی ہے۔ یہ لعنتی شخص کیسے لعنتی ہوا؟ ہم آپ جانتے ہیں کہ اسے حسد ہوا اور خدا کی بارگاہ میں اس نے استکبار و تکبر اور گھمنڈ کیا، اور یہ کہا کہ اے اللہ، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ بہرحال مٹی سے برتر و بہتر ہوتی ہے۔ یہ تو اس کی نظر میں اسے نظر آیا، لیکن حکم خدا نظر نہیں آیا، لعنتی بن گیا قیامت تک کے لیے۔ تو لعنت یہ وہ چیز ہے کہ جو ابتدائے خلقت سے، اگر حضرت آدم کو مد نظر رکھیں، حضرت آدم سے ہے لعنت کا مسئلہ نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی حضرت آدم کا جب پتلا بنایا گیا، پیکر بنایا گیا، اور خدا نے حکم دیا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اے فرشتوں سجدے میں چلے جانا۔ خوب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، تکبر کیا، اور اس کی کافریت کا اندازہ اس روز ہوا جب اسے حضرت آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو ابلیس ہی صرف ابلیس نہیں ہے، قابیل بھی قتل کی بنیاد رکھنے والا بھی لعنتی ہے، اور قیامت تک ہر وہ شخص جو مخالف خدا و رسول، مخالف ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے، اور کسی بھی عنوان سے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی ذلت اور رسوائی کا خواہاں ہے۔ ذلیل تو کوئی کر نہیں سکتا، العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، ذلیل تو نہیں کوئی کر سکتا، لیکن خواہاں اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ ایسے بدخواہ لوگ تاریخ میں بہت رہے ہیں، اور زیارت عاشوراء میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ توجہ کریں، اس فقرے کے مقابل میں لوگ چار قسم کے بنتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کی حیات بھی اہل بیت کی پسند اور ممات بھی اہل بیت کی پسند تھی، اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی، ہے نا؟ تو کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں، گزرتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، گزرتے رہیں گے، جن کی حیات بھی اہل بیت پسند، خدا پسند، معصومین پسند، مرسلین نبیین پسند تھی، اور موت بھی۔ مقابل میں اس کے بالکل برعکس ایسی بھی زندگی لوگوں نے گزاری ہے جو اہل بیت جس سے نفرت کرتے تھے، ان کی موت بھی تباہ کن رہی ہے، جہنمی ہوئے۔ مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کے افراد میں بہت ایسے معصومین کے علاوہ جو عصمت صغریٰ والے آپ کہہ لیجئے، یہ سب کے سب کیا، ان کی زندگی بھی اہل بیت پسند، ان کی موت بھی اہل بیت پسند تھی۔ مقابل میں ابلیس، قارون کہہ رہا ہوں، قابیل، یا اس طرح کے لوگ جو نہ تو اہل بیت کی روش کے اوپر یہ چلنے والے تھے، اور نہ ان کی موت بھی ان کی پسند پر آئی۔ دو قسم اور ہے، ایک وہ جنہوں نے زندگی تو اہل بیت پسند گزاری، شریعت کے پابند تھے، احکام کے پابند تھے، دیندار تھے، مرتے دم تک دیندار تھے، مگر مرنے سے پہلے موت ان کی اہل بیت ناپسند گزری۔ اس میں بہترین مثال زبیر کی ہے۔ زبیر بن عوام حضرت صفیہ پھوپھی تھیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی، یعنی تمام اہل بیت جو جناب صفیہ کون؟ عبد المطلب کی بیٹی تھیں،
تمام بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اور ان کا بیٹا زبیر ابن العوام پوری زندگی اس نے اہل بیت پسند گزاری۔ وہ اس جہت سے کہ امیر المومنین علیہ السلام خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ما زال الزبیر منا اہل البیت حتی ولد لہ ولدہ المیشوم۔ جب تک زبیر کا منحوس بیٹا، کون؟ عبداللہ ابن زبیر، یہ منحوس بیٹا جب تک نہیں پیدا ہوا تھا علیکم السلام، تب تک زبیر ہم اہل بیت میں سے تھے۔ ما زال، آپ جانتے ہیں فعل ناقصہ میں سے ہے مسلسل اور پیہم کے معنی میں۔ ما زال الزبیر منا اہل البیت، منیت کی منزل پہ فائز تھے، اہل بیت میں سے شمار ہوتے تھے۔ البتہ اہل بیت کی جو مراتب ہیں آپ جانتے ہیں، یعنی خاندان اہل بیت سے شمار ہوتے تھے، ہماری پسند کی زندگی گزارتے تھے۔ لیکن جب بیٹا پیدا ہوا، منحوس بیٹا عبداللہ ابن زبیر، تو اس کی محبت میں اندھے ہو گئے، اور وہ وقت بھی آیا کہ اپنے زمانے کے حجت خدا امام معصوم امیر المومنین علیہ السلام سے ٹکرا کر کے واصل جہنم ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ زندگی اہل بیت پسند تھی۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ امام امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جنگوں میں پیغمبر اسلام کے چہرے کے اوپر ہم و غم طاری ہو جاتا تھا، اس ہم و غم کو دور کرنے والے میں ایک خود امیر المومنین تھے، بعض خاص الخاصہ تھا، اور اس میں سر فہرست کون؟ زبیر تھا۔ کتنی مرتبہ ایسے موقع پر تلوار چلائی ہے، دفاع کیا ہے کہ رسول خدا کا ہم و غم دور ہو گیا، لیکن عاقبت بخیر نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ بیٹے کی محبت، صرف ایک ہی بیٹا نہیں تھا، سیریل دیکھا ہوگا 4-5 بیٹے تھے، لیکن یہ منحوس بیٹا عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوا، کس سے؟ ابوبکر کا نواسا تھا، ملعون اول کا نواسا، میرا نام لے لیا، میرا نواسا تھا۔ اسما جو اس کی بیٹی تھی، اس سے کیا نام ہے پیدا ہوا تھا۔ خیر دور نہ جاؤں۔ تیسری قسم کیا بنی کہ جو زندگی تو اہل بیت پسند گزارے، شریعت کے تحت احکام شریعت کے مطابق زندگی گزارے، لیکن موت اس کی جو ہے اہل بیت پسند نہ ہو۔ مثال سر فہرست کون ہے؟ زبیر۔ اسی کو پلٹ دیجئے، زندگی دشمن پسند، زندگی تباہ کن، آخر عمر تک ظالموں کی حمایت، ظالموں کی سپہ سالاری، 1000 افراد جو یزید کے لشکر کے افراد تھے اس کی سپہ سالاری کر رہے تھے، اور موت اہل بیت پسند، جناب حر علیہ السلام، ہے نا؟ بالکل ماقبل کے برعکس پوری زندگی۔ دیکھیے ہم آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے لجام فرس پہ ہاتھ رکھ دی، مولا نے جو ہے وہ لفظ استعمال کیا، یہی اتنا ہوا؟ نہیں، بار بار امام حسین علیہ السلام کہتے رہے ادھر سے چلیں، اس قریے سے چلیں، اس راستے سے چلیں۔ مولا یہ چاہ رہے تھے کہ اور بھی حق پسند لوگ مجھ سے ملحق ہو جائیں، اور کتنی مرتبہ راستے میں مڈ بھیڑ ہوئی ہے، مگر بار بار کہتے رہے کہ مجھے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، ورنہ میں، یعنی یہ میرا لفظ ہے، ورنہ شاید جنگ پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت حر علیہ السلام اس وقت ہوئے ہیں جب توبہ کی پشیمان ہوئے، العطش العطش کی صدائیں بلند ہوئی بچوں کی، اور جھجھوڑا اس آواز نے، تو علیہ السلام بن گئے، ورنہ ان کی زندگی پوری کیا تھی؟ ظالموں کے ساتھ، ابن زاد کے ساتھ، عمر سعد کے ساتھ، شمر کے ساتھ، اس کے لشکر کے ساتھ سپہ سالار تھے، بہت بڑی بات ہے، 1000 افراد پر مشتمل، لیکن زندگی ان کی تباہ کن تھی۔ ہاں اس پہ غور کریے، ایک بزرگوار نے پچھلے سال بیان کیا تھا محرم سے پہلے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ثقلت کا ام کا یا حر ما ترید یا ماذا ترید، انہوں نے کہا یہ انشاء اور بد دعا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بد دعا نہیں کی تھی، انشاء یعنی آئندہ کیا نام ہے ایسا ہو، یہ نہیں، بد دعا نہیں کی تھی امام نے۔ اس بزرگوار نے فرمایا کہ یہ جملہ خبریہ ہے، اے حر جو تمہارا ارادہ ہے اس سے تم، اب پوری بات نہیں چھپا کر کے، چونکہ امام تو حقائق سے واقف ہیں، راستے میں بہت مڈ بھیڑ ہوئی ہے، کئی مرتبہ حر نے گستاخی کی ہے،
مگر چونکہ امام واقف تھے اور حضرت زینب صلوات اللہ علیہ اس بزرگوار نے کہا ہے کہ یہ دو آدمی چونکہ واقف تھے اس لیے ہمیں کبھی یہ دونوں کے ڈرنے کا، یعنی امام کے اور حضرت زینب صلوات اللہ علیہ کے ڈرنے کا اس مسئلے میں کوئی، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے یہ تو نہیں جانتے نا، خاندان رسالت کے جو امام حسین السلام کے ساتھ تھے ان کے دل میں درد ہوا، ڈر پیدا ہوا نہیں؟ یہی خود حضرت حر نے کربلا کے میدان میں جب آئے ہیں ملنے کے لیے تو ایک لفظ استعمال کیا ہے، انی اخفت اولیاء اللہ، یہ جو اولیاء الہی ہیں اہل بیت طاہرین، میں نے ان کو خوف، ڈر، ان کو میری وجہ سے ڈر ان کو لگا ہے، اور اس کے بعد معافی تلافی کی۔ بہرحال گفتگو لمبی نہ کروں۔ چوتھی قسم کیا ہے کہ جو زندگی پوری تباہ کن گزرے مگر موت کس پر آئے؟ حق پر، اہل بیت پسند آئے۔ آج ہم سے مراد طلاب بھی، علماء بھی، بزرگان بھی، مراجع بھی، نائبین امام بھی، کیا نام ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ کہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ اس میں کون؟ حضرت حر علیہ السلام بھی شامل ہیں، صحیح ہے۔ تیسری قسم پہ تھوڑا سا زیادہ گفتگو۔ حر کون؟ زبیر کون تھا؟ رسول خدا کا پھوپھی زاد بھائی، کوئی دور کا نہیں، سگی پھوپھی کا بیٹا تھا، لیکن اس کے بعد اور یہ بھی کہ پوری زندگی اہل بیت پسند۔ اس بزرگوار کے بقول میں نے ایک تاریخ میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جو زبیر نے کوئی حرام کام کیا ہو، کوئی واجب کو چھوڑا ہو، پوری زندگی تقریباً ویسے ہی تھی، لیکن جہاں سے بیٹے کی محبت نے اور جہاں سے دنیا طلبی نے ان کو منحرف کیا تو ایسا منحرف کیا کہ آخر میں حجت خدا سے ٹکرانے کے لیے میدان میں آ گئے اور مارے گئے، مارا گیا کہنا چاہیے۔ ایک بات یقیناً آپ نے مجلس وغیرہ میں سنی ہوگی، بار بار سنی ہوگی کہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا، صلوات پڑھیں، کہ جنازے میں، تشییع جنازہ میں کون کون شامل تھا؟ خاص اصحاب رسول خدا، جس میں زبیر کا بھی نام آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبیر پہلی خلافت میں منحرف نہیں ہوا ہے، دوسری بھی خلافت میں منحرف نہیں ہوا ہے۔ دوسری خلافت کے اختتامی دن شورا میں 6 نفری جو شورا بنی تھی اس میں ایک ووٹ امیر المومنین کو ملا تھا، وہ ووٹ دینے والا کون تھا؟ یہی زبیر۔ یعنی دوسری خلافت کے دور تک اہل بیت میں سے تھا ہاشمی، خون ساتھ دینے پر مجبور کر رہا تھا امیر المومنین علیہ السلام کا، خود خلیفہ ہونے کے لیے اس میں نہیں شریک کیا گیا تھا، 6 لوگ جو شریک کیے گئے تھے اسے شریک کیا گیا تھا، لیکن ووٹ کس کے نام دیا؟ امیر المومنین علیہ السلام کے۔ بقیہ 4 نے اس تیسرے کوے کو جو ووٹ دیا تھا، صحیح، اور پھر اس کے بعد خلافت اس کے سونپ دی گئی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہاں تک زبیر اہل بیت میں جیسا کہ امیر المومنین نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد بھی جو 10-12 سال کا تیسرا دور گزرا ہے خلافت کا، اس میں بھی نہیں ملتا کہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہو، لیکن جب امیر المومنین علیہ السلام تیسرے خبیث کے جانے کے بعد ظاہری تخت خلافت پر بیٹھے ہیں اور دوسرے یا تیسرے دن لائن لگا کر کے 3 دینار سب کو مل رہا تھا، اس میں غلام جو ہے وہ بھی لائن میں ہے، غلاموں کے جو آقا ہیں وہ بھی لائن میں ہے، سب کو 3 دینار مل رہا ہے۔ یہ لوگ بھی آئے تھے اور پھر وہاں سے واپس چلے گئے کہ یہ، اور اعتراض بھی کیا، کون؟ طلحہ اور زبیر دونوں نے، اور بھی لوگوں نے اعتراض کیا۔ یہاں سے ٹرننگ شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد یعنی تیسرے دور خلافت کے خاتمے تک زبیر کے لیے نہیں ملتا کہ کوئی ایسا فعل حرام انجام دیا ہو کہ جو تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہو، کہ کوئی واجب چھوڑا ہو، یعنی میری دانست میں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ لیکن پھر اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کے تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، کس دن پہنچے دونوں مولا کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہے، ہم نے بیعت کی ہے، سب سے آگے رہے ہیں، ہم آپ کو مشورہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ مولا نے وہیں کہا کہ جب مشورے کی ضرورت پڑے گی تو میں لے لوں گا جس سے مشورہ لینا چاہیے، کاہے کے لیے آئے ہو؟ اور اس کے بعد جب گفتگو شروع ہوئی تو مولا جس چراغ کو جلائے ہوئے تھے اس کو بجھا کر کے دوسرا چراغ لا کر کے روشن کیا اور پھر ان سے بات شروع کی۔
نہیں معلوم قمبر تھے یا میسم تھے یا کون تھے، کوئی ایک تھا، اس نے پوچھا یہ چراغ کیوں بدلا، جب جل رہا تھا تو اسی کو جلنے دیتے، یہ دوسرا چراغ کیوں؟ بولے وہ بیت المال سے تھا، توجہ کر رہے ہیں، وہ بیت المال سے تھا، اس لیے چونکہ مولا حساب کتاب بیت المال کا کر رہے تھے، اس چراغ سے استفادہ کر رہے تھے، اب تمہاری شخصی گفتگو ہے تم سے، اس لیے مولا نے وہ چراغ بند۔ سوچیں ان لوگوں کو یہیں پر یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ بصرہ اور کوفہ کی حکومت اور گورنری ملنے والی نہیں ہے، اور ظاہراً اظہار تو کیا تھا، لیکن بعد میں جو ہے جب یہ ماحول دیکھا کہ اتنی شدت عدالت میں کہ چراغ جلنے کے لیے 2-4 منٹ بیت المال کا دینے کے لیے تیار نہیں، وہ گورنری دیں گے کیا نام ہے طلحہ و زبیر کو بصرہ اور کوفہ کی۔ دوسری روایت میں کہ یہاں پہ ان لوگوں نے تذکرہ نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ تو عمرہ کرنے جانا چاہ رہے تھے، اس لیے آپ کے پاس اجازت کے لیے آئے تھے۔ دوسری خلافت میں خاص طور سے جب بھی شہر سے باہر جاتے تھے اصحاب پیغمبر تو بغیر اجازت نہیں جا سکتے تھے۔ دوسری خلافت میں یہ اسی پر حملے کرتے ہوئے مولا کے پاس امام نے کہا کہ تم لوگ عمرہ نہیں کرنا چاہ رہے، تم لوگ غدرہ کرنا چاہ رہے، دھوکہ اور غداری کرنا چاہ رہے ہو۔ او نہیں 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 ایسا کچھ نہیں، چلو آؤ دوبارہ بیعت کرو۔ امام نے دوبارہ بیعت لی، پہلے بیعت کر چکے تھے، پھر خیر میں دور چلا گیا۔ تو اس شورا میں ووٹ دینا، ساتھ دینا زبیر کا یہ بتلاتا ہے کہ اس 25 سالہ دور میں وہ امیر المومنین اسلام کے خلاف نہیں تھا، لیکن پھر حب دنیا نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے سوال یہ اٹھایا تھا کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے جنازے میں، تشییع جنازہ میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کون کون لوگ شامل تھے؟ ہمارے یہاں بھی روایت موجود ہے کہ زبیر شامل تھا، ہاشمی تھا، جناب صفیہ کا بیٹا تھا، گھر کا فرد تھا، وہ بھی شامل تھا، لیکن ہماری قدیم کتابیں ان میں اس کا نام نہیں ملتا۔ اب توجہ سنیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں کہ دنیا زمین، البتہ زمین تنگ ہے 7 لوگوں کی وجہ سے، زمین کا سینہ تنگ ہے، اتنی وسعت زمین میں پائی جاتی، وہ بھی مولا علیہ السلام کے زمانے میں کتنی وسعت تھی، لیکن اس کے باوجود امام کہہ رہے ہیں دنیا تنگ ہو گئی ہے، زمین تنگ ہو گئی ہے، کس چیز سے؟ عظمت، فضیلت، مقام اور مرتبہ کی وجہ سے۔ کون کون؟ منہم سلمان الفارسی، لفظ فارسی استعمال کیا ہے، بعض روایت کی روشنی میں محمدی کہتے ہیں، 5ویں امام کی حدیث بھی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ محمدی بھی کہہ سکتے ہیں، فارسی بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں معصومین سے دونوں کلمہ استعمال ہوا ہے۔ خوب کیا کہہ رہا تھا؟ منہم، وہ جو 7 لوگ ہیں جن سے زمین بھر گئی ہے، تنگ ہو گئی ہے۔ کیا مطلب ہے تنگ ہونے کا؟ توجہ کریں، منہم سلمان فارسی، جناب ابو ذر، جناب عمار، جناب مقداد اور جناب حذیفہ یمان، 5 لوگوں کا امام نے نام لیا، 6 اور 7ویں کو غائب کر دیا۔ کیوں؟ میں نہیں جانتا، ہماری کتاب رجال کشی بہت پرانی کتاب ہے، اس میں یہ روایت ذکر ہوئی ہے، امام نے منہم کہہ کے کہا کہ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، اور پھر بقیہ لوگوں کا نام حذف کر دیا، 2 ہی بچے، وہ 2 کون ہیں میں نہیں جانتا، میں اعلان کر رہا ہوں، مجھے واقعی نہیں معلوم۔ لیکن آیا زبیر شامل تھا؟ نہیں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے یہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، ہم سلمان الفارسی والمقداد پہلے نام ہے، و ابو ذر و عمار و حذیفہ رحمۃ اللہ علیہم۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، دوسری روایت ہے، کانا علی علیہ السلام یقول، کانا کے ساتھ جب مضارع آتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ مسلسل۔ مولا یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وانا امامہم، فخریہ طور پر ان بزرگواروں کا نام لے کر کے کہتے میں ان کا امام ہوں۔ دیکھ رہے ہیں کتنی عظمت ہے جناب سلمان فارسی، جناب مقداد، جناب ابو ذر، جناب حذیفہ، جناب عمار کی امام فخریہ طور، وانا امامہم، اور میں ان کا امام ہوں۔ ہم بھی اپنے آپ کو کسی لائق بنائیں، خدا کرے معصومین ہی کے صدقے میں کم سے کم یہ کہہ دیں کہ تم ہمارے محب ہو، بیڑا پار ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد دوسری خصوصیت کہ جس کی وجہ سے امام 2 لفظ استعمال کر رہے ہیں، ایک
میں ان کا امام ہوں کہ جن کی وجہ سے زمین تنگ ہو گئی ہے، یعنی اتنے فضائل و مناقب و مرتبے ہیں کہ جیسے زمین عملی طور پہ جسمانی طور پہ آپ تصور کریے زمین بھری ہوئی ہے۔ وَأَنَا إِمَامُهُمْ، دوسرا فقرہ جو میرے بحث کا مثلا ماحصل اس اعتبار سے، وَهُمُ الَّذِينَ صَلُّوا عَلَى فاطمہ علیہ السلام، یہی 5، البتہ وہ 2 جن کا نام ذکر نہیں ہوا میں نہیں جانتا، پہلے ہی کہہ چکا ہوں، یہی 5 یا 7 لوگ تھے جو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے جنازے پر نماز پڑھنے والے تھے، ان کی تشریح میں شریک ہونے والے، دفن و کفن میں حاضر تھے، بس یہی۔ یعنی یہ ایک روایت ہے، اور اس طرح کی 1-2 روایت اور بھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ زبیر کو توفیق حاصل نہیں ہوئی حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کے جنازے میں شریک ہونے کی۔ کیوں؟ مسافرت میں تھا، اپنے کھیت میں تھا، کہیں تھا، معلوم نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب، ہاں یہ بتانا بھی بھول گیا، جب بیعت حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کے اوپر حملہ ہوا ہے تو تلوار نکال کے دفاع کرنے کے لیے جانتے ہیں کون آگے بڑھا تھا؟ یہی زبیر تلوار نکال کر کے جو مخالفین تھے، جو گنڈے آئے تھے، ان سے دفاع کرنے کے لیے جناب سیدہ اور امیر المومنین السلام کا یہی زبیر تھا۔ آگے بڑھا، پتہ نہیں کوئی ٹھوکر لگی، گر گیا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، کسی نے اٹھا کر کے تلوار کو توڑ دیا اور پکڑ لیا اس کو۔ یعنی اس حد تک دفاع اہل بیت میں رہنے والا انسان، لیکن عاقبت بخیر نہیں ہوا، جس کی میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی کہ یہ اللہم اجعل محیانا محیا محمد وآل محمد، ادھوری دعا نہ کریں، پالنے والے ہماری حیات کو حیات اہل بیت طاہرین کے مانند بنا، لیکن دوسرا بھی فقرہ ضرور دعا میں کہیں وَمَمَاتِ مَمَاتَ محمد وآل محمد، کہ تاکہ زبیر جیسی حالت ہماری نہ ہو۔ پوری زندگی میں آپ کے سامنے اور بھی مثال دے چکا ہوں، کوئی تھا وہ جو دھوپ میں دوپہر میں زیارت عاشورہ پڑھا کرتا تھا روز، عاقبت بخیر نہیں ہوا۔ ایسے بھی علماء گزرے ہیں کہ جو ٹکر میں آیت اللہ العظمہ بروجردی، امام خمینی کے جو استاد ہے آیت اللہ العظمہ بروجردی، قم حرم میں دفن ہے، ان کے ٹکر کے مرجع کی حیثیت، لیکن حسد میں مر گئے۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ تو اب زبیر لعنتی ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے۔ امام نے جب لاشا اس کا سر لے کر کے آیا ہے، کون؟ عمرو ابن جرموز نام تھا اس کا، سر لے کر کے آیا، تلوار لے کر کے آیا ہے قاتل زبیر کا، تو مولا نے تلوار اٹھائی ایسے اور کہا کہ یہ وہ تلوار ہے کہ جس نے کتنی مرتبہ رسول خدا کے چہرے سے ہم و غم کو دور کیا ہے۔ پھر ایک فقرہ فرمایا وقاتل ابن صفیہ فی النار، ابن صفیہ یعنی زبیر، ابن صفیہ کا قاتل جہنمی ہے۔ وہ امام کا چاہنے والا تھا، لشکری تھا، مگر امام نے کہا ابن صفیہ کا قاتل جہنمی ہے، اور وہ جہنمی ہوا۔ امام نے خبر دی تھی، جیسے جناب حر والی بات میں نے کہی کہ امام نے یہ کہا ثقلت کا امک ما ترید یا حر، وہاں پہ اس بزرگوار نے کہا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام بد دعا نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ حضرت حر کا، ان کا یہ کہنا یہ خبر تھی، اور حضرت حر کی مادر گرامی اس وقت تک زندہ تھی، عاشورے کے دن تک زندہ تھی، اس وقت موجود تھی، اس بزرگ کا یہ کہنا ہے۔ یعنی یہ خبر دے رہے ہیں کہ اے حر تم کیا ارادہ رکھتے ہو، تمہیں دوسرے لفظوں میں شہید کیا جائے گا، اور تمہاری مادر گرامی تمہارے سوگ میں بیٹھیں گی، میں خبر دے رہا ہوں، بد دعا نہیں کر رہا ہوں۔ بہت باریکی ہے اس مسئلے میں، امام بد دعا دیں کہ تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، بد دعا بہت خطرناک چیز ہے معصوم کی، سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا ہم اسے بد دعا نہ سمجھیں، بلکہ یہ حضرت حر علیہ السلام کے لیے خبر تھی کہ تم شہید کر دیے جاؤ گے، تمہارے مرنے کی خبر تمہاری ماں تک پہنچے گی، اور وہ جو ہے تمہارے غم میں بیٹھیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ میں چیزیں تو زیادہ لکھ کر کے لے آیا ہوں اور وقت بچے گا نہیں۔ ایک مسئلہ جو برابر اٹھایا جاتا ہے اور اپنے لوگ زیادہ اٹھاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ماحول کا خیال رکھنا چاہیے، نام بنام لعنت نہیں کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو صحیح ہے کہ حالات
کا جائزہ لے کر کے، اور اب ساری چیزیں اوپن ہو چکی ہے تو اس کے اعتبار سے یہ خیال کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ معصومین علیہم السلام نے، بعض معصومین نے نام بنام لعنت کی ہے، نام بنام تبرہ کیا ہے، تو ان کی سیرت پر چلنے کا تقاضا یہ ہے، جہاں موقع ملے وہ، اب یہاں پہ بولتا لیکن لائیو چل رہا ہے، صحیح ہے، تو نام بنام بہت سی مثالیں آپ کے سامنے میں ذکر کر چکا ہوں۔ امیر المومنین کی سیرت، امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت، آج ایک دوسری روایت امام رضا علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بہت سے ایسے تھے کہ جو ایمان نہیں لائے، ان کو امام تسلیم نہیں کیا۔ متوقفہ، واقفیہ، توقف، یعنی 7ویں امام کو امام مان کر کے 8ویں امام کو امام تسلیم نہیں کیا۔ زیاد قندی، ابو سعید مکاری، حسین ابن قیامہ، اس طرح کے بہت سے لوگ تھے جن کے پاس مال امام وغیرہ تھا، اس مال امام نے ان کو جہنمی بنا دیا، اور امام رضا علیہ السلام کی امامت کو قبول نہیں کیا۔ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ انہی میں سے ایک شخص کون ہے؟ ابن قیامہ نام کا، اصل نام حسین تھا، لیکن لفظ چونکہ محترم ہے تو میں اس کو ابن قیامہ ہی کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ 7ویں امام کا مخلص تھا، صحابی تھا، 8ویں امام کے زمانے میں منحرف ہو گیا، حب دنیا اس حد تک منحرف ہوا کہ امام کاظم علیہ السلام کے سلسلے میں غلو کرنا شروع کیا، اور روزہ نماز چھوڑ دیا کہ ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم تو مخلص ہیں، یہ روزہ نماز کی ضرورت نہیں ہے، محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت ہمیں کام آئے گی۔ دوسرے لفظوں میں واجبات کو، نماز وغیرہ کو چھوڑ دیا اور چڑھانے بھی لگا۔ امام نے ایک مرتبہ، نہیں معلوم کتنی مرتبہ سمجھایا ہوگا، ایک مرتبہ اس کی خدمت میں، حالانکہ خدمت میں لفظ نکل گیا، امام نے اس کے پاس 2 چیز بھیجی، ایک کھجوریں، دوسرے ایک مٹی کا ٹکڑا، یعنی جسے ہم آپ کہیں مہر بھیجی۔ وہ خود کہتا ہے، ایک صلاۃ پہ محمد والے وہاں پر، وہ خود بیان کرتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے جو میرے پاس یہ چیزیں بھیجی ہیں، ایک تو خمرہ یعنی وہی مہر، لِأُصَلِّ عَلَيْهَا، تاکہ میں اس کے اوپر نماز پڑھوں، وَحَسَّنِي عَلَيْهَا، اور مجھے تاکید کی ہے، للکارا ہے، تحریک کیا ہے، کیا لفظ استعمال کریں گے، اکسایا ہے کہ میں، تاکید کیا کہ میں نماز پڑھوں، یعنی غلو سے نکل کر کے محبت اور ولایت اہل بیت واجبات سے کفایت کرتی ہے، یہ میں قائل نہ ہو جاؤں، بلکہ لِأُصَلِّ عَلَيْهَا، وہ جو خمرہ، وہ جو ٹھیکرا کہہ لیجئے، بہترین لفظ مہر جو عبادت کے لیے امام نے بھیجی ہے، اس لیے بھیجی کہ میں اس کے اوپر نماز پڑھوں۔ دوسرے وَالتَّمْرِ، کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ نہانی انل انبوزہ، نبیز کی جمع ہے، نبیز یعنی جو کی شراب وغیرہ سے کو میں چھوڑ دوں، کھجوریں کھاؤں، کھجور کا پانی ملا کر کے، اس کو بھی نبیز، ہلکا نبیز بولتے ہیں، پانی جو شربت ٹائپ کا بناتے ہیں، تو یہ امام نے اس لیے بھیجا ہے۔ یہ ایک بات، البتہ میں 2 چیز میں ملا گیا، 2 الگ الگ واقعے کو ملا گیا، یہ ابن قیامہ والا واقعہ نہیں ہے، یہ محمد ابن فرات کا واقعہ ہے۔ یہ ابن فرات منحرف تھا، غلو کا قائل تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، اور شراب پیا کرتا تھا۔ امام نے اس طریقے سے منع کیا، اور آخر میں انحراف اس حد تک بڑھا کہ امام نے کے سامنے اس کا ایک ساتھی جو امام کا صحابی بھی ہے آ کر کہتا، مولا وہ تو بہت خراب کر رہا ہے، بہت بگڑ رہا ہے، جبکہ آپ کا وہ صحابی تھا، آپ کے ساتھ پاس اٹھنے بیٹھنے والا تھا۔ تو امام نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کو سنیں، کہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ کر رہا، وہ کر رہا، تو امام نے کہا ذالک شر لہ، یہ اسی کے لیے برا ہے۔ در حقیقت امام کی امامت کا بھی قائل نہیں تھا۔ میں اپنے کلام کی دوبارہ اصلاح کر رہا ہوں، یہ ابن قیامہ ہی کی بات چل رہی ہے، محمد بن فرات والے اگلے ہفتے میں بیان کروں گا۔ کیا کہ شراب بھی پی رہا ہے، امام کی امامت کا بھی قائل نہیں ہے، اور روزہ نماز بھی نہیں کر رہا، ذالک شر لہ۔ جب یہ کہا تو حسین بن حسن نامی جو ان کے ساتھی تھے،
انہوں نے امام سے کہا کہ مولا آپ یہ اس کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اس کے لیے برا ہے کہ جو آپ کی خدمت میں بیٹھتا ہے اور بہرحال اہل بیت کا چاہنے والا رہا ہے، متوقفہ میں سے ہو گیا، منحرف ہو گیا، لیکن آپ اس کے لیے ایسا ارشاد فرما رہے ہیں، یہ تو مجھے تعجب ہوتا ہے۔ تو امام نے فرمایا، لفظ سنیے، اعجب من ذالک ابلیس کان فی جوار اللہ عز وجل، یہ تو میرے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا نا، ابلیس تو بارگاہ خداوندی میں، خدا کی پڑوس میں تھا، قرب پروردگار میں تھا، فرشتوں کے جھرمٹ میں تھا، وہ کیا ہوا؟ اعجب من ذالک ابلیس کان فی جوار اللہ عز وجل فی القرب منہ، ظاہر ہے کہ اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، حضیرۃ القسط میں پہنچ گیا تھا، مقرب بارگاہ فرشتوں میں پہنچ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب حکم سجدہ ہوا ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو ابن قیامہ کیا ہے؟ ہمارے پاس اٹھنے بیٹھنے کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا آدمی ہو گیا، ورنہ پیغمبر کے اگل بغل آپ حضرات کے تائے ابا لوگ سو رہے ہیں، پیغمبر کے اوپر رحمت کا نزول ہوتا ہوگا تو آپ کے تائے ابا وغیرہ کے اوپر رحمت کا نزول ہوتا ہوگا یا نہیں؟ اصحاب کہف کا کتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں تو وہ محترم ہے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، محترم ہے، لیکن یہ پیغمبر کے خسران مبین محترم ہمارے نزدیک نہیں ہے، کیونکہ حق اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو غصب کیا ہے۔ باتیں اچھا بھی ہے، ٹائم صلوات پہ محمد والے محمد پر۔ بہرحال امام نے بات کو جاری رکھتے ہوئے اس شخص کے اوپر براہ راست لعنت کی ہے، اور صرف لعنت نہیں کی ہے بلکہ اپنے اصحاب کو حکم دیا ہے۔ کیا عبارت میں پڑھ دوں زیادہ اچھا ہے، فرماتے ہیں صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ جو دونوں چیزیں بھیجی تھی، اس کے بعد امام نے جو اس کے اوپر بد دعا کی ہے، ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اس صحابی نے، ساتھی نے کہا کہ مولا اس کا انجام، امام نے کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ پھر اس نے بتایا کہ یہ تو بگڑ چکا ہے۔ امام نے کہا تم بد دعا کر رہے ہو، اس کے اوپر عذاب الہی آ چکا ہے اور اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ میرا دو چیزیں خلط ہو گئی ہے، میں بار بار اعتراف کر رہا ہوں۔ اس کے بعد امام کہنے اذاقہ اللہ حر الحدید کما اذاق اللہ من کان قبلہ ممن کذب علینا، ہر وہ شخص جس نے ہمارے اوپر افطرا پردازی کی ہے اس کا بھی انجام آگ کی گرمی کا محسوس کرنا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں قتل کیا جائے گا۔ یا یونس قلت ذالک، یہ جانتے ہو میں نے اس طرح سے بد دعا کیوں اس کے اوپر کی ہے؟ لتحذر عنہ اصحابی، تاکہ میرے چاہنے والے، میرے ماننے والے، میرے محب اس سے دوری اختیار کریں۔ میں جلیل عبارت پڑھ رہا ہوں، تأمرہم بلعنہ والبراءۃ منہ، یہ جو اس طریقے سے ہمارے خلاف بول رہا ہے، ہمارے اوپر افطرا پردازی کر رہا ہے، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کیا؟ تأمرہم، جا کے میرے چاہنے والوں کو، میرے اصحاب کو حکم دو، امر بالامر، امام حکم دے رہے ہیں یونس کو، اور پھر وہ حکم دیں کس کو؟ شیعیان اہل بیت کو، محبان اہل بیت کو، تأمرہم بلعنہ، کہ اس کا نام لے کر کے اس کے اوپر لعنت کریں، والبراءۃ منہ، اور اس سے جو ہے برات و بیزاری کا اختیار کریں۔ کیوں؟ فإن اللہ یبرأ منہ، کیونکہ اللہ بھی اس سے بیزار ہے۔ آپ ترجمہ بیزار اور نفرت کا کر سکتے ہیں، لیکن امام نے کیا کہا ہے؟ لعنت کریں اصحاب میرے، جا کر کے حکم دو کہ لعنت کریں۔ خیر اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معصومین علیہم السلام نے، یہی نہیں ابو الخطاب اور ابن ہلال ابرتائی، ان سب کے واقعات کو ذکر کریں گے کہ ان لوگوں کے اوپر معصومین علیہم السلام، یا حلاج، منصور حلاج، صریح طور پر معصومین کی طرف سے، معصوم کی طرف سے اس کے اوپر لعنت نام بنام ذکر ہوئی ہے۔ تو جہاں موقع رہے وہاں پہ دشمنان اہل بیت کے اوپر نام بنا بھی لعنت کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں، آج کا ماحول ایسا نہیں ہے۔ آپ بغیر نام کے بھی، ہماری عوام، ہمارے مومن بچے سمجھتے ہیں کہ نمبری، دو نمبری، تین نمبری سے کیا مراد ہے، 3 ایڈیٹ سے کیا مراد ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ پر۔ درس سے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو بسم اللہ۔